ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے. اس میں حق تعالی شانہ نے اللہ کے راستے میں دو قسم کے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایمان والوں کو ان کی صفت ایمان سے مخاطب کیا ہے کہ اے ایمان والو خرچ کرو. کون سا مال خرچ کرو؟ وہ عمدہ مال جو تم نے خود کمایا ہے، یعنی تجارت کے ذریعے سے جو مال کمایا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو مال ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے یعنی پیدا کیا ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو اس آیت میں مال تجارت میں سے خرچ کرنے کا حکم ہے، یا ملازم ہے تو ملازمت کے ذریعے سے جو مال ملتا ہے اس سے خرچ کرنے کا حکم ہے. اور یہ دونوں قسم کے مال ہے ما کسبتم، اور زمین کی پیداوار کے خرچ کرنے کا حکم ہے. اور سورہ انعام کی آیت میں ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جب کٹائی کا موقع آئے، فصل کی کٹائی کا موقع آئے تو اس موقع پہ مال کو خرچ کرو، اس کا حق ادا کرو. تو پہلی جو آیت سورہ بقرہ کی پڑھی ہے اس میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے، اور سورہ انعام کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک حق واجب ہے، لازم ہے، جس کا خرچ کرنا ضروری ہے. جیسے تجارت کے مال سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، سونے اور چاندی سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، اور کسی کے پاس ملازمت کی وجہ سے پیسہ آئے اور جمع ہو جائے تو اس سے زکوٰۃ نکالنا اس کے ذمہ ضروری ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے زمین کی پیداوار سے کچھ حصہ نکالنا یہ بھی ضروری ہے، اور اس کو عشر بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کو زکوٰۃ الارض بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ. مال تجارت کی زکوٰۃ میں اور زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ میں کچھ فرق بھی ہے. ایک فرق یہ ہے کہ زمین کی مال تجارت کی جو پیداوار ہے وہ ایک خاص نصاب مقرر ہے، اس نصاب تک مال پہنچ جائے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہے.
لیکن زمین کی پیداوار سے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس میں نصاب کو مقرر نے کیا، وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، بس کٹائی کے دن جو حق ہے اس کا وہ ادا کرو۔ شریعت نے اس چیز کا حکم دیا ہے تو اس کا ایک نصاب مقرر نہیں۔ اور دوسرا زکوٰۃ، تجارت کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس پہ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن زمین کی جو پیداوار ہے، زمین کی پیداوار میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جوں جوں پیداوار آتی چلی جائے اور ایک سال میں جتنی قسم کی پیداوار ہوگی تمام قسم کی پیداوار پہ زکوٰۃ ادا کرنا اور عشر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اور زکوٰۃ میں 40واں حصہ دیا جاتا ہے، اور زمین کی پیداوار سے کتنا دیا جائے گا؟ تو زمین دو قسم کی ہوتی ہے۔ بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جس میں جو بارانی ہوتی ہیں، یعنی بارش کے پانی سے ان کی پیداوار ہوتی ہے، اور پانی لگانے کے لیے ذمہ دار کو مزید خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، یا ندی ناڑوں کے کناروں پہ ہوتی ہے، یا پہاڑی علاقوں کی جو زمینیں ہوتی ہیں وہ خود ہی بارش سے ان کی پیداوار ہوتی ہے، صرف بیج لگانا پڑتا ہے اور پودے لگانے پڑتے ہیں، اور پیداوار خود باقی جو ہے پانی وغیرہ لگانے کی وہاں پر ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اس نوعیت کی زمین ہے تو 10واں حصہ دینا پڑے گا، یعنی پیداوار 10 بوریاں ہیں تو ان میں سے 1 بوری اللہ کے راستے میں دینی پڑے گی۔ اور اگر ٹیوب ویل کے ذریعے سے پانی لگا رہے ہیں یا نہری پانی جس کا مالیہ دینا پڑتا ہے وہ لگا رہے ہیں تو پانی محنت سے یا خرچ کر کے لگایا جا رہا ہے، تو ایسی زمین سے 20واں حصہ دینا پڑے گا۔ یعنی اگر زمین کی پیداوار 20 بوریاں ہیں تو ان میں سے 1 بوری اللہ کے راستے میں دینی پڑے گی، اور یہ اس کو عشر کہہ دیتے ہیں۔ اور جس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے عشر کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کل گندم کی پیداوار ہے، گندم میں سے بھی، اور ایک موقع آتا ہے جس میں چاول کی پیداوار ہوتی ہے تو چاول میں سے بھی، اور اس کے علاوہ گنے کی پیداوار ہوتی ہے تو اس میں سے بھی عشر ادا کرنا ضروری ہے۔ جس قسم کی اور مکئی کی پیداوار ہو اس میں سے بھی عشر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن عام طور پہ علماء کرام گندم کے موقع پہ بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ملک کی بڑی فصل جو ہے وہ گندم ہے، اور ذمہ دار کو زیادہ آمدن جو حاصل ہوتی ہے وہ گندم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس موقع پہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ ورنہ جتنی قسم کی فصلیں ہیں ان تمام فصلوں میں عشر ادا کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بارانی زمینیں کم ہیں اور نہری زمینیں اور ٹیوب ویل والی زمینیں زیادہ ہیں، اس لیے نہری اور ٹیوب ویل والی جو زمینیں ہیں ان زمینوں سے 20واں حصہ دینا پڑے گا۔ 20 بوریوں میں سے 1 بوری، اور 40 بوریوں میں سے جو ہے وہ 2 بوریاں، اور 100 بوریاں اگر ہو گئی ہیں تو 5 بوریاں اللہ کے راستے میں دینی پڑیں گی۔ ذمہ دار جو ہے وہ اس موقع پہ گاؤں کے بہت سارے لوگوں کا حق ان کے ذمہ ہوتا ہے، وہ اس کو دیتے ہیں۔ نائی کا حق ہوتا ہے، نائی سارا سال خدمت کرتا ہے اور نائی کو اس کا حق دیتے ہیں، اور اس طریقے سے مختلف قسم کے لوگ ہیں جو اپنا حق لینے کے لیے اس موقع پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ان تمام حقوق سے مقدم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اس موقع پہ ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے لیے جب خرچ کریں گے تو یہ فصلیں تباہی سے اور بربادی سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اگر عام ذمہ دار جو ہیں وہ اکثر ذمہ دار، سارے ذمہ دار مل کے یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنی پیداوار سے پہلے اللہ کا حق ادا کرنا ہے، اس کے بعد بقیہ ہم نے اٹھانی ہے، تو اللہ کا حق پہلے ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زمینوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ دیکھنے کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری زمینوں سے مال نکل رہا ہے اور ہم نے سارا محنت کی ہے
اور کاشتکاری کی ہے، ہل چلائے ہیں، بیج ڈالا ہے، کھاد ڈالی ہے، دوائیوں کی سپرے کی ہے، مختلف قسم کے اخراجات کیے ہیں، اب 20 بوریوں میں سے ایک بوری اللہ کے راستے میں دے دیں گے تو دل کے اندر یہ خیال آتا ہے تو پھر ہمارے پاس بچے گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا خیال اگر آئے تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی طرف سے آیا ہے، تمہارے اندر سے پیدا نہیں ہوا، شیطان نے یہ خیال تمہارے دل کے اندر ڈالا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان جو ہے وہ فقر سے ڈراتا ہے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے، اور فحشاء کا حکم دیتا ہے یعنی بخل کا، اور کہتا ہے کہ نہ خرچ کرو، خرچ کرنے سے بچو، تمہارے لیے کیا بچے گا، تنگ دستی پیچھے رہ جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور ایک جگہ فرمایا کہ جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ تمہیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو مال خرچ کرنے سے مال بربادی سے بچ جاتا ہے۔ سورہ قلم ہے نا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ آدمی جب اس کی پیداوار ہوتی تھی تو پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، تو مال کے 3 حصے خرچ کرتا تھا۔ 1/3 مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا۔ آج کل اللہ تعالیٰ 1/3 مال نہیں مانگتے، بارانی زمین سے 10واں حصہ اور باقی زمینوں سے 20واں حصہ، لیکن وہ آدمی 1/3 مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، اور 1/3 مال گھر میں لے جاتا تھا، اور 1/3 مال بیچ کے اس کی آمدن جو ہے وہ زمین پہ لگاتا تھا تاکہ اس زمین سے آمدن پہلے سے زیادہ ہو، اور اس طریقے سے اس کا گزارا چلتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کی اولاد بھی تھی، اولاد اس سے کڑتی تھی کہ بابا جو ہے وہ اتنا پیسہ جو ہے وہ اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے اور زیادہ مقدار میں خرچ کر دیتا ہے، اور جب وہ خرچ کرتا تھا تو لوگ اس سے لینے کے عادی بھی بن چکے تھے۔ اس لیے جب کٹائی کا اور فصل اٹھنے کا اور گہائی کا موقع آتا تھا تو جن کا مال لگا ہوا تھا جو یہاں سے دیا کرتے تھے وہ وہاں پر پہنچ بھی جاتے تھے۔ تو اس کا انتقال ہو گیا اس آدمی کا۔ اب ان کی اولاد کرنے لگے کہ ہمارے بابا نے ساری زندگی مال لوٹا دیا ایسے خام کا، یہ طریقہ ہمارے بابا کا ٹھیک نہیں تھا، ہمارے والد کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے ہم لوگ جو ہے نا وہ سارا مال گھر لے کے آئیں گے۔ لیکن مشکل ان کو یہ تھی کہ جو عادی تھے وہ تو خود بخود پہنچ جاتے تھے نا، جب گھائی کا موقع آتا تھا تو خود بخود پہنچ جاتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہ طے کیا آپس میں کہ اس مرتبہ گندم کی گہائی کا اور تھریشر لگانے کا جو پروگرام ہے وہ انتہائی خفیہ رکھنا ہے تاکہ جو لینے کے لیے آنے والے ہیں وہ نہ آ سکیں، نہ آئیں، وہ لینے والے نہ آئیں۔ تو چنانچہ ان لوگوں نے یہ بات طے کر لی اور یہ طے کیا کہ صبح اندھیرے میں ہی ہم چلے جائیں گے اور جا کے گندم کی گہائی کریں گے، گندم اٹھائیں گے، فصل اٹھائیں گے، تاکہ آنے والوں کے آنے سے پہلے پہلے ہماری فصل جو ہے وہ جو ہے گھر کے اندر پہنچ جائے، اور جب وہ لینے کے لیے آئیں تو وہاں میدان صاف ہو اس وقت۔ لیکن جب ادھر انہوں نے یہ بری نیتیں کی، ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ نیت کر کے سوئے تھے، بری نیت کر کے سوئے تھے، یہ سوئے ہوئے تھے، رات کو آفت آئی، ساری فصل تباہ ہو گئی۔ اور آج کل بھی بارشیں ہو رہی ہیں،
ادھر فصلیں ہیں، ادھر تباہی آ رہی ہے، تو ہماری صورتحال بھی یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں۔ تو جب آفت آتی ہے تو پھر نیک لوگوں پر بھی آ جاتی ہے۔ اکثریت اگر اللہ کا حق ادا کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کو کہنے والے ہوں کہ اللہ کا حق ہم نے ادا کرنا ہے، پھر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، پھر بچاؤ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا حق ادا نہ کر کے بارشوں سے یا باری سے تباہی کرواتے ہیں ہم، تو یہی پہلے سے سارا گاؤں مل کے یہ طے کر لے کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو وہ لوگ جب صبح کو آئے، پہلے آگے کہنے لگے کہ ہم اپنے کھیت میں نہیں پہنچے، کسی اور جگہ پہنچ گئے۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگے نہیں، ہے تو اپنے ہی کھیت ہے، لیکن یہ کیا ہوئی، آفت آ گئی۔ لیکن جلدی انہوں نے توبہ کر لی پھر، اور توبہ اللہ تعالیٰ کسی کو آفت آئے، آفت دو قسم کی ہوتی ہے۔ بعض آفتیں جو ہیں وہ اللہ سے جوڑنے والی ہوتی ہیں، توبہ کا توفیق دینے والی ہوتی ہیں، وہ آفتیں بھی رحمت بن جاتی ہیں۔ تو ان کے حق میں یہ آفت رحمت بن گئی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں آفتیں آتی ہیں لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حق لازم کیا ہے، تو دینا کس کو ہے؟ تو جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہی عشر کا مستحق ہے۔ گاؤں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں گے، وہ عشر کے مستحق ہوں گے، بیوائیں ہوں گی، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس مقام پہ جو مصرف بیان فرمایا ہے وہ مصرف ظاہر بات ہے کہ باقی مصارف سے زیادہ اہم ہوگا۔ اسی رکوع میں انہی آیات کے ذیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مصرف بیان فرمایا ہے، وہ کیا مصرف بیان فرمایا؟ فرمایا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ ان فقراء کا حق ہے، یہ عشر ان فقراء کا حق ہے جو اللہ کے راستے میں گھر گئے ہیں، یعنی دین کے کام میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو دنیا کمانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اسے معلوم ہوا کہ امت کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنی تمام تر توانائیاں اللہ کے دین پہ لگا دیتا ہے، اور یہ بات الگ ہے کہ عالم اگر کوئی کماتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو تجارت کرنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے مدارس میں دارالعلوم دیوبند میں ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھایا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں بھی کمپیوٹر کے بہت سارے پروگرام سکھائے جاتے ہیں۔ وہ طالب علم کے بعد میں اگر اس کو کوئی ذریعہ روزگار اور نہ ملے، روزگار کا ذریعہ، تو جو پروگرام اس نے سیکھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے بھی وہ اپنا کام کر سکتا ہے۔ ایک کام تو ہم یہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ اور بھی ہنر ان کو سکھائے جائیں گے۔ تو علماء کے لیے ہنر سیکھنا اور ہنر اختیار کرنا اور اپنی کمائی خود کرنا اور اس طریقے سے تجارت میں لگنا، تجارت کرنا، یہ جائز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت بھی کرتا رہے۔ لیکن بعض علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گہرا علم دیا ہوتا ہے، علمی صلاحیتیں زیادہ عطا فرمائی ہوتی ہیں، وہ 24 گھنٹے بھی علم کے کام میں لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں اور ان کے کام کی ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ لگے بھی رہیں 24 گھنٹے بھی لگے رہے، درمیان میں کھانا پینا بھی چھوڑ دیں تو ان کے لیے وہ خدمات بھی کم ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ صلاحیتیں ان کو عطا فرمائی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں اور اپنی صلاحیتوں کو دین کی خدمت کے لیے لگائیں۔ اب جو آج ہمارے ہاں حفاظ ملتے ہیں، یہ حفظ کی درسگاہوں سے نکل کے آتے ہیں، اور حفظ کی جو درسگاہیں ہوتی ہیں یہ صبح کو فجر سے پہلے شروع ہوتی ہیں پڑھائی، ان میں بعضوں میں فجر کے بعد بھی شروع ہو جاتی ہے،
اور پھر دوپہر کے کھانے تک چلتی رہتی ہے، پھر ظہر کے بعد پھر پڑھائی ہوتی ہے، عصر تک چلتی ہے، پھر مغرب کے بعد پڑھائی شروع ہوتی ہے، عشاء کے بعد چلتی ہے۔ تو جو قاری صاحبان قرآن پاک پڑھانے کی اللہ تعالیٰ نے جن کو سعادت عطا فرمائی ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک پڑھانے کی سعادت عطا فرمائی ہے، اور ان کا صبح سے لے کے شام تک سارے اوقات جو ہیں وہ قرآن پاک پڑھانے کے اندر خرچ ہو جاتے۔ اسی طریقے سے علماء کرام جو ہیں، جو باصلاحیت ہیں، اچھے مدرس ہیں، وہ دن کے وقت 6 گھنٹے جو ہیں وہ تدریس کرتے ہیں، اور ایک سبق اگر 1 گھنٹہ پڑھاتے ہیں تو 1 گھنٹہ ہی اس کے لیے مطالعہ بھی کرتے ہیں، تو 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے وہ مطالعہ کے اندر لگتے ہیں۔ تو ان کے دن بھی اللہ کے کام میں مصروف ہوتے ہیں، ان کی راتیں بھی اللہ کے کام میں مصروف ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے جو مدارس کے منتظمین ہوتے ہیں، یہ منتظمین جو ہیں ان کی خدمات جو ہیں وہ شاخ در شاخ ہوتی ہیں، مختلف جہات میں ہوتی ہیں۔ وہ شعبہ حفظ کو بھی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، شعبہ کتب کو بھی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، طلبہ کی ضروریات بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں، اساتذہ کی تنخواہیں پوری کرنے کا فکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، مدرسے کا نظام بھی چلا رہے ہوتے ہیں، اور تعلقات عامہ کو بھی برقرار رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی اتنی زیادہ مصروفیات ہوتی ہے کہ ان کو از خود تجارت کرنے کا اور از خود کوئی ہنر اختیار کرنے کا ان کو موقع ہی نہیں ملتا۔ اور ایسے علماء کرام کوئی آج سے نہیں پیدا ہوئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اصحاب صفہ کیا ہوتے تھے؟ اصحاب صفہ نے سارے کاموں سے فارغ ہو کے اصحاب صفہ اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، آپ کی زیارت کرتے تھے، آپ سے قرآن سیکھتے تھے، آپ کے اعمال کو دیکھتے تھے، آپ کے اقوال کو سنتے تھے، آپ کی باتوں کو یاد کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو لوگ جو ہے اللہ کے دین میں، اللہ کے راستے میں محصور ہو گئے ہیں، یعنی مصروف ہو گئے ہیں، اور لا يستطيعون ضربا فی الارض، زمین میں چل پھر کے کمانے کی ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ان کے پاس وقت ہی اتنا نہیں ہے، اور ان کی مہارتیں یہ نہیں ہیں، ان کی مہارت دینی خدمات ہے، اور اس کے علاوہ ان کی کوئی اور مہارت ہے ہی نہیں ہے۔ لا يستطيعون ضربا فی الارض۔ اچھا، پھر ایسے جو علماء کرام ہوتے ہیں، وہ لوگ ایسے قرائے کرام جو ہوتے ہیں وہ نہا دھو کے رہتے ہیں، سفید پوش بھی ہوتے ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ بالدار ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا خوب تعارف کرایا، فرمایا تعریفہم بسیماہم، ٹھیک ہے وہ سفید پوش ہے، لیکن ان کے چہروں سے ان کی غربت پھر بھی نظر آ جائے گی، ان کے حالات جو ہے ان کے چہروں سے پھر بھی محسوس ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا زمین کی جو پیداوار ہے وہ کس کو دینی ہے؟ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے دین کے کاموں میں اپنے آپ کو ایسا مصروف کیا ہوا ہے کہ نہ ان کے اندر اپنے طور پہ مال کمانے کی صلاحیت ہے، نہ ان کے پاس ایسی فرصت ہے، ان لوگوں کو یہ عشر دو، زمین کی پیداوار دو۔ بہرحال یہ ایک فریضہ ہے زمین کی پیداوار کا۔ ہم میں سے کوئی آدمی زمیندار ہے، کاشتکار ہے، ہماری زمینیں ہیں، تو ہمیں فکر کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے ہمیں لوگوں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچانا چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس کا مصرف جو ہے، جو زکوٰۃ کا مصرف ہے وہی عشر کا مصرف ہے، کسی کو بھی دے دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ترجیحاً اس عشر کے بیان میں ترجیحاً ان علماء کو بیان کیا ہے جن علماء کی زندگیاں دین کے لیے وقف ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے اگر خرچ کیا جائے تو دوہرا ثواب ملے گا، عشر کا بھی ادا کرنے کا بھی ثواب ملے گا، فریضہ ادا کرنے کا ثواب ملے گا،
اور دوسرا ثواب ملے گا دین کی اشاعت کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔